بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی قضاء عمرہ کے بارے میں۔ قضاء عمرہ کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا تھا 7 ہجری میں، اور اس کے بعد جو اسلامک ہسٹری میں سب سے مین واقعہ جو پیش آیا تھا وہ غزوہ موتا کا تھا۔ غزوہ موتا جمادی الاول کے مہینے میں 8 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اس کے پیش آنے کا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حارث بن عمیر ازدی کو اپنا خط دے کر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ تھا اور اسلام کی آمد کی خوشخبری تھی، اس خط کو دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا تھا۔ لیکن کیسر روم کے گورنر، جس کا نام شرجیل بن عمر غسانی تھا، اس نے صحابی کے رسول کے خط کو حاصل کر لیا، اور جو صحابی رسول تھے ان کو بلقا کے مقام پر گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سفیروں یا قاصدوں کا جو قتل ہے اس کو نہایت ہی سنگین جرم سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اعلان جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بہت ناگوار گزری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اصحاب ہیں ان کو حکم دے دیا کہ وہ تیاری کریں ایک جنگ کے لیے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اس سے پہلے غزوہ احزاب میں بھی 3000 کا لشکر جو تھا مسلمانوں کی طرف تھا، لیکن کفار کی طرف 10,000 کا لشکر تھا۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 3000 کا لشکر تھا، لیکن جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے پاس اس سے کہیں زیادہ بڑا لشکر تھا، جو کہ 2 لاکھ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اس لشکر کا امیر اور سپہ سالار مقرر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی ہدایت کی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد جعفر طیار کو لشکر کا سپہ سالار مانا جائے گا، اور اگر جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو لشکر کا سربراہ مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نصیحتیں بھی اپنے لشکر کو کی، جس میں یہ تھا کہ بدعہدی نہ کی جائے، خیانت نہ کی جائے، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، نہایت بوڑھے شخص کو اور ایسے شخص کو جو تارک دنیا ہو ان کو قتل نہ کیا جائے، درختوں کو بلا وجہ نہ جلایا جائے اور نہ کاٹا جائے۔ اس کا لشکر کو روانہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تثنیۃ الوداع تک لشکر کے ساتھ ساتھ گئے اور اس کو الوداع کہا۔ اسلامی لشکر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا حجاز سے متصل جو شامی یا اردنی سرحد ہے وہاں تک جا پہنچا، اور وہاں اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد اسلامی لشکر کو یہ معلوم پڑا کہ جو رومیوں کا لشکر ہے وہ 2 لاکھ کا ہے، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس وقت وہ 3000 کا تھا۔ لہٰذا اتنے بڑے لشکر کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا جانے لگا، اور کچھ اصحاب کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کیا جائے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک مزید کمک بھیجیں گے یا کوئی اور حکم ملے گا۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ نے اس مشورے کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور شہادت ہی تو مطلوب اور مقصود ہے ہمارا۔ اور ایک خطبہ دے کر عبداللہ بن رواحہ نے تمام اصحاب کو اس بات پر مطمئن کر لیا اور اگری کر لیا کہ کسی حالات کچھ بھی ہوں ہمیں آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا، دونوں میں خوب جنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت جعفر طیار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنا جھنڈا اٹھایا، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے، اور ان کے شہید ہونے کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جام شہادت نوش کیا اسلامی لشکر کی سرپرستی کرتے ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید ہونے کے بعد اسلامی لشکر نے غور کیا کہ اب کس کو اپنا سربراہ بنایا جائے، کس کو سپہ سالار بنایا جائے، تو خالد بن ولید سے بڑھ کر کوئی موجود نہیں تھا کہ جو سپہ سالار بننے کی حیثیت رکھتا تھا۔ لہٰذا خالد بن ولید نے مسلمانوں کی کمان سنبھالی، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ 3000 کے لشکر کو 2 لاکھ کے لشکر کا سامنا تھا، تو لہٰذا خالد بن ولید پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ انتہائی بڑا گناہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی حکمت عملی تھی، جو جنگی حکمت عملی تھی، اس کو تبدیل کیا، اور انہوں نے اپنا جو
فرنٹ لائن کو بیک پہ کر دیا اور بیک والوں کو آگے کر دیا، اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ پر کر دیا. یعنی کہ انہوں نے افراد تو وہی تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے اپنے جو لشکر تھا اس کی ترتیب بالکل چینج کر دی، جس کی وجہ سے جو سامنے والے دشمن کا لشکر تھا اس نے سمجھا کہ مسلمانوں کے لیے نئی کمک آ گئی ہے اور نئی افرادی قوت مسلمانوں کو مل گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید نے یہ حکمت عملی اپنانی شروع کی کہ جو رومی لشکر تھا اس سے مقابلہ کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کیا. تو رومی لشکر نے یہ سمجھا کہ نئی کمک آنے کے بعد مسلمانوں کی یہ چال ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں اور آگے صحرا میں بڑھتے جائیں. جب ہم آگے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ کسی اور چال کے ذریعے ہم پر حاوی ہو جائے اور ہمیں کسی جال میں پھنسا لے. تو خالد بن ولید نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کی جو حکمت عملی ہے وہ اپنائی رکھی، جبکہ رومی لشکر کنفیوز ہو کر وہیں پہ رک گیا اور اپنی سرحد کی طرف واپس مڑ گیا، اپنے علاقے میں ہی رہا، مسلمانوں کے لشکر کو فالو نہیں کیا انہوں نے. لہٰذا رومی فوج جو تھی وہ اپنے علاقے میں چلی گئی اور مسلمان جو ہے وہ اپنے علاقے میں آ گئے، اور رومیوں نے اس بات کا سوچا بھی نہیں کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کا تعاقب کرے یا ان کا پیچھا کرے، اور انہوں نے ایسا کرنے کا نہیں سوچا. یہ معرکہ جو تھا یہ بہت سخت تھا، اور ایک جنگی حکمت عملی کے ذریعے سے خالد بن ولید نے اسلامک لشکر کو بچایا تھا، اور ایک واضح اور عیاں شکست بھی بچ گئے تھے. ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہوا کہ جو دیگر قبائل تھے مدینہ مکہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو لشکر 3000 کا لشکر ہے وہ اتنی بڑی سپر پاور سے لڑ کر واپس آیا ہے. تو لہٰذا کچھ قبائل جیسے بنو سلیم، غطفان اور زبان اور اس طرح کے دیگر جو قبائل تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کی طرف مائل ہو گئے. غزوہ موتا کا جو انجام تھا وہ اگر فتح نہیں تھا تو شکست بھی نہیں تھا، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور تھا کہ اس کے بعد جو عیسائی مملکت تھی، عیسائی ممالک تھے، ان کی طرف فتح کا ایک باب کھل گیا تھا، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ کس طرح سے عیسائیوں کے ساتھ لڑنا ہے. اور یہی وہ پہلا معرکہ تھا جس کے بعد دیگر عیسائی مملکتوں کو، دیگر ممالک کو فتح کیا گیا تھا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.